اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا محمد۔ سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصنف پروفیسر علامہ نور بخش توکلی علیہ الرحمہ۔ ناشر ادارت الاویس لاہور۔ دوسرا باب حالات نسب و ولادت شریف بعثت شریف، صفحہ نمبر 25 سے صفحہ نمبر 33 تک۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا سلسلہ نسب یہ ہے: سیدنا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن ندر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان۔ اور عدنان حضرت اسماعیل بن ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد سے ہیں۔ خاندانی شرافت: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان عرب میں ہمیشہ سے ممتاز و معزز چلا آتا تھا۔ ندر یا فہر کا لقب قریش تھا، اس وجہ سے اس کی اولاد کو قریشی اور خاندان کو قریش کہنے لگے، اور اس سے اوپر والے کنانی کہلائے۔ قریش کی وجہ تسمیہ میں بہت سے اقوال ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بنی آدم کے بہترین طبقات سے بھیجا گیا، ایک قرن بعد دوسرے قرن کے، یہاں تک کہ میں اس قرن سے ہوا کہ جس سے ہوا۔ حدیث مسلم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کے اولاد میں سے کنانہ کو برگزیدہ بنایا، اور کنانہ میں سے قریش کو، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو، اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو برگزیدہ بنایا۔ اسی طرح ترمذی شریف میں سے بسند حسن آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو مجھ کو ان کے سب سے اچھے گروہ میں بنایا، پھر قبیلوں کو چنا تو مجھ کو سب سے اچھے قبیلہ میں بنایا، پھر گھروں کو چنا تو مجھے ان کے سب سے اچھے گھر میں بنایا۔ پس میں روح اور ذات اور اصل کے لحاظ سے ان سب سے اچھا ہوں۔ کسی نے کیا اچھا کہا ہے: لم یخلق الرحمن مثل محمد ابدا وعلمی انہ لا یخلق۔ خدا نے حضرت محمد کا مثل کبھی پیدا نہیں کیا، اور مجھے علم ہے کہ وہ آپ کا مثل پیدا نہ کرے گا۔ ندر کے بعد اپنے وقت میں عرب رئیس تھا۔ ان کا ہم اثر حسان بن عبد کلال حمیری چاہتا تھا کہ کعبہ کے پتھر اٹھا کر یمن میں لے جائے تاکہ حج کے لیے وہیں کعبہ بنا دیا جائے۔ بس جب وہ اس ارادے سے حمیر وغیرہ کے ساتھ یمن سے آیا اور مکہ سے ایک منزل پر مقام نخلا میں اترا تو فہر نے قبائل عرب کو جمع کر کے اس کا مقابلہ کیا۔ حمیر کو شکست ہوئی، حسان گرفتار ہوا اور 3 برس کے بعد فدیہ دے کر رہا ہوا۔ اس واقعے سے فہر کی ہیبت و عظمت کا سکہ عرب کے دلوں میں جم گیا۔ فہر کے بعد قصی بن کلاب نے نہایت عزت و اقتدار حاصل کیا۔ قصی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جد خامس ہیں۔ ان کا اصلی نام زید تھا۔ کلاب کی وفات کے بعد ان کی والدہ فاطمہ نے بنو ازرا میں سے ایک شخص ربیعہ بن حزام سے شادی کر لی تھی۔ وہ فاطمہ کو اپنی ولایت یعنی ملک شام کو لے گیا۔ فاطمہ اپنے ساتھ زید کو بھی لے گئی۔ چونکہ زید ابھی بچہ ہی تھے اور اپنے وطن معلوف سے دور جا رہے تھے، اس لیے ان کو قصی تصغیر بعید کہنے لگے۔ جب قصی جوان ہو گئے تو پھر مکہ میں اپنی قوم میں آ گئے اور وہیں حلیل خزائی کی بیٹی سے شادی کر لی۔ حلیل اس وقت کعبہ کا متولی تھا۔ اس کے مرنے پر تولیت
قصی کے ہاتھ آئی۔ اس نے خزاعہ کو بیت المال سے نکال دیا اور قریش کو گھاٹیوں، پہاڑوں اور وادیوں سے جمع کر کے مکہ کے اندر اور باہر آباد کیا۔ اس وجہ سے قصی کو مجتمع بھی کہتے ہیں۔ قصی نے بہت سے کارنامے انجام دیے، چنانچہ ایک کمیٹی گھر قائم کیا جسے دارالندوہ کہتے ہیں۔ مہمات امور میں مشورے یہیں ہوا کرتے تھے، لڑائی کے لیے جھنڈا یہیں تیار ہوتا، نکاح اور دیگر تقریبات کی مراسم بھی یہیں ادا کی جاتی۔ حرم کی رفادت و سقایت کا منصب بھی قصی ہی نے قائم کیا۔ چنانچہ موسم حج میں قریش کو جمع کر کے یہ تقریر کی، کہا کہ تم خدا کے پڑوسی اور خدا کے گھر کے متولی ہو، اور حجاج خدا کے مہمان اور خدا کے گھر کے زائرین ہیں، اور وہ مسلمانوں کی بنسبت تمہاری میزبانی کے زیادہ مستحق ہیں۔ اس لیے ایام حج میں ان کے کھانے پینے کے لیے کچھ مقرر کرو۔ اس پر قریش نے سالانہ رقم مقرر کی، جس سے ہر سال ایام مینا میں غریب حاجیوں کو کھانا کھلایا جاتا تھا۔ سقایت کے لیے یعنی حاجیوں کو پانی پلانے کے لیے قصی نے چرمی حوض بنائے جو ایام حج میں کعبہ کے صحن میں رکھے جاتے تھے۔ ان حوضوں کے بھرنے کے لیے مکہ کے کنووں کا پانی مشکوں میں اونٹوں پر لایا جاتا تھا۔ ان مناسب کے علاوہ قریش کے باقی شرف بھی یعنی کعبہ کی کلید برداری اور تولیت اور لواء یعنی علم بندی اور قیادت قصی کے ہاتھ میں تھے، اور قصی ہی پہلے شخص ہیں جنہوں نے مزدلفہ پر روشنی کی تاکہ لوگوں کو عرفات سے نظر آئے۔ قصی کے 4 لڑکے عبد الدار، عبد مناف، عبد العزا، احد، اور 2 لڑکیاں تخمر، برہ تھیں۔ عبد الدار اگرچہ عمر میں سب سے بڑا تھا مگر شرافت و وجاہت میں اپنے بھائیوں کے ہم پایانہ تھا، اور عبد مناف تو سب سے اشرف تھے۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اربع تھے۔ ان کا اصل نام مغیرہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی جھلک ان کی پیشانی میں ایسی تھی کہ ان کو قمر البطحاء وادی مکہ کا چاند کہا جاتا تھا۔ جب قصی بہت بوڑھے ہو گئے تو انہوں نے عبد الدار سے کہا کہ میں تجھے تیرے بھائیوں کے برابر کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر حرم شریف کے تمام مناصب اس کے سپرد کر دیے۔ قصی کی ہیبت کے سبب سے اس وقت کسی نے اعتراض نہ کیا، مگر قصی کے بعد جب عبد الدار اور عبد مناف کا بھی انتقال ہو چکا تو عبد مناف کے بیٹوں ہاشم، عبد شمس، مطلب، نوفل نے اپنا استحقاق ظاہر کیا اور چاہا کہ حرم شریف کے وظائف عبد الدار کی اولاد سے چھین لیں۔ اس پر قریش میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ بنو اسد، بنی عزا اور بنی زہرہ بن کلاب اور بنو تیم بن مرہ اور بنو حارث بن فہریہ سب عبد مناف کی طرف، اور بنو مخزوم اور بنو سہم اور بنو جمح اور بنو عدی بن کعب دوسری طرف ہو گئے۔ بنو عبد مناف اور ان کے احلاف نے قسمیں کھا کر معاہدہ کیا کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ نہ چھوڑیں گے، اور یکجہتی کے اظہار کے لیے ایک پیالہ خوشبو سے بھر کر حرم شریف میں رکھا اور سب نے اس میں اپنی اپنی انگلیاں ڈبوئیں۔ اس طرح ان 5 قبائل کو متطیبین کہتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے فریق نے بھی باہم معاہدہ کیا اور ایک پیالہ خون سے بھر کر اس میں اپنی انگلیاں ڈبو کر چاٹ لیں۔ اس لیے ان 5 قبائل کو لاقۃ الدم، خون کے چاٹنے والے کہتے ہیں۔ غرض ہر 2 فریق لڑائی کے لیے تیار ہو گئے، مگر اس بات پر صلح ہو گئی کہ سقایت و رفادت و قیادت بنو عبد مناف کو دی جائے اور حجابت و لواء و ندوہ بدستور بنو عبد الدار کے پاس رہے۔ چنانچہ ہاشم کو جو بھائیوں میں سب سے بڑے تھے سقایت و رفادت ملی۔ ہاشم کے بعد مطلب کو، اور مطلب کے بعد عبد المطلب کو، اور عبد المطلب کے بعد ابو طالب کو ملی، اور ابو طالب نے اپنے بھائی عباس کے حوالے کر دی۔ قیادت عبد شمس کو دی گئی، عبد شمس کے بیٹے امیہ کو، پھر امیہ کے بیٹے حرب کو، پھر حرب کے بیٹے ابو سفیان کو عطا ہوئی۔ اس لیے جنگ احد اور احزاب میں ابو سفیان ہی قائد تھا۔ جنگ بدر کے وقت وہ قافلہ قریش کے ساتھ تھا۔
اس لیے عتبہ بن ربیعہ بن عبد شمس امیر الجیش تھا۔ دارالندوہ عبدالدار کی اولاد میں رہا، یہاں تک کہ اکرمہ بن عامر بن ہاشم بن عبد مناف بن عبد الدار نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ انہوں نے اسے دارالامارت بنا لیا اور آخر کار حرم میں شامل ہو گیا۔ حجابت آج تک عبدالدار کی اولاد میں ہے، اور وہ بنو شیبہ بن عثمان بن ابی طلحہ بن عبد العزیٰ بن عثمان بن عبدالدار ہیں۔ لواء بھی اسی کی اولاد میں رہا، چنانچہ جنگ احد میں جھنڈا انہی کے ہاتھ میں تھا۔ جب ایک قتل ہو جاتا تو دوسرا اس کی جگہ لیتا، اس طرح ان کی ایک جماعت قتل ہو گئی۔ ہاشم نے منصب رفادت و سقایت کو نہایت خوبی سے انجام دیا۔ ذوالحجہ کی پہلی تاریخ کو صبح کے وقت کعبہ سے پشت لگا کر ہاشم یوں خطاب کرتے تھے: اے قریش کے گروہ، تم خدا کے گھر کے پڑوسی ہو۔ خدا نے بنی اسماعیل میں سے تم کو اس کی تولیت کا شرف بخشا ہے اور تم کو اس کے پڑوس کے لیے خاص کیا ہے۔ خدا کے زائرین تمہارے پاس آ رہے ہیں جو اس کے گھر کی تعظیم کرتے ہیں، پس وہ خدا کے مہمان ہیں، اور خدا کے مہمانوں کی میزبانی کا حق سب سے زیادہ تم پر ہے۔ اس لیے تم خدا کے مہمانوں اور اس کے گھر کے زائرین کا اکرام کرو، جو ہر ایک شہر سے تیروں جیسی لاغر اور سبک اندام اونٹنیوں پر زولیدہ، مئو اور غبار آلودہ آ رہے ہیں۔ اس گھر کے رب کی قسم، اگر میرے پاس اس کام کے لیے کافی سرمایہ ہوتا تو میں تمہیں تکلیف نہ دیتا۔ میں اپنے کسب حلال کی کمائی میں سے دے رہا ہوں، تم میں سے بھی جو چاہے ایسا کرے۔ میں اس گھر کی حرمت کا واسطہ دے کر گزارش کرتا ہوں کہ جو شخص بیت اللہ کے زائرین کو اپنے مال سے دے وہ بجز حلال کی کمائی کے نہ ہوں۔ اس تقریر پر قریش اپنے حلال مالوں میں سے دیا کرتے اور دارالندوہ میں جمع کر دیتے۔ ہاشم کا اصلی نام عمر تھا، علو مرتبہ کے سبب امر العلا کہلاتے تھے، نہایت مہمان نواز تھے، ان کا دسترخوان ہر وقت بچھا رہتا تھا۔ ایک سال قریش میں سخت قحط پڑا، یہ ملک کے شام سے خشک روٹیاں خرید کر ایام حج میں مکہ میں پہنچے اور روٹیوں کا چورا کر کے اونٹوں کے گوشت کے شوربے میں ڈال کر سرید بنایا اور لوگوں کو پیٹ بھر کر کھلایا۔ اس دن سے ان کو ہاشم روٹیوں کا چورا کرنے والا کہنے لگے۔ سرید یا ثرید ایسے سالن کو کہتے ہیں جس میں روٹیوں کا چورا کر کے گوشت کے شوربے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ عبد مناف کے صاحبزادوں نے قریش کی تجارت کو بہت ترقی دی اور دول خارجہ کے ساتھ تعلقات پیدا کر کے ان سے کاروان قریش کے لیے فرامین حفظ و امن حاصل کیے۔ چنانچہ ہاشم نے قیصر روم اور ملک غسان سے، اور عبد شمس نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی سے، اور نوفل نے عراق سے، اور مطلب نے یمن کے شاہ حمیر سے اسی قسم کے فرمان لکھوا لیے۔ اس کے بعد ہاشم نے قریش کے لیے سال میں 2 تجارتی سفر مقرر کیے، اس لیے قریش موسم سرما میں یمن و حبشہ میں اور گرما میں عراق و شام میں جاتے اور ایشیائے کوچک کے مشہور شہر انقرہ تک پہنچ جاتے۔ ہاشم کی پیشانی میں نور محمدی چمک رہا تھا، احبار میں سے جو آپ کو دیکھتا آپ کے ہاتھ کو بوسہ دیتا، قبائل عرب و احبار میں سے آپ کو شادی کے پیام آتے مگر آپ انکار کر دیتے۔ ایک دفعہ بغرض تجارت آپ ملک شام کو گئے، راستے میں مدینہ میں بنو عدی بن نجار میں سے ایک شخص عمر بن زید بن لبید خزرجی کے ہاں ٹھہرے۔ اس کی صاحبزادی سلمہ حسن و صورت و شرافت میں اپنی قوم کی تمام عورتوں میں ممتاز تھی۔ آپ نے اس سے شادی کر لی، مگر عمر نے ہاشم سے یہ عہد لیا کہ سلمہ جو اولاد جنے گی وہ اپنے میکے میں جنے گی۔ شادی کے بعد ہاشم شام کو چلے گئے۔
جب واپس آئے تو سلمہ کو اپنے ساتھ مکہ میں لے آئے۔ حمل کے آثار بخوبی محسوس ہوئے تو سلمہ کو مدینہ میں چھوڑ کر آپ شام کو چلے گئے اور وہیں غزوہ میں 25 سال کی عمر میں انتقال کیا اور غزوہ ہی میں دفن ہوئے۔ سلمہ کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کے سر میں کچھ سفید بال تھے، اس لیے اس کا نام شیبہ رکھا گیا اور شیبۃ الحمد بھی کہتے تھے۔ حمد کی نسبت اس کی طرف اس امید پر کی گئی کہ اس سے افعال نیک سرزد ہوں گے، جس کے سبب سے لوگ اس کی تعریف کریں گے۔ شیبہ 7 یا 8 سال مدینہ ہی میں رہے، پھر مطلب کو خبر لگی تو بھتیجے کو لینے کے لیے مدینہ میں پہنچے۔ جب مدینہ سے واپس آئے تو شیبہ کو اپنے پیچھے اونٹ پر سوار کر لیا۔ شیبہ کے کپڑے پھٹے پرانے تھے۔ جب چاشت کے وقت مکہ میں داخل ہوئے تو لوگوں نے مطلب سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ مطلب نے کہا یہ میرا عبد غلام ہے۔ اس وجہ سے شیبہ کو عبد المطلب کہنے لگے۔ اس کی وجہ تسمیہ میں بعضوں نے اور قول بھی نقل کیے ہیں۔ مطلب کے بعد اہل مکہ کی ریاست عبد المطلب کو ملی اور رفادت و سقایت ان کے حوالے ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ان کی پیشانی میں چمک رہا تھا، ان سے کستوری کی سی خوشبو آتی تھی۔ جب قریش کو کوئی حادثہ پیش آتا تو عبد المطلب کو کوہ شیبہ پر لے جاتے اور ان کے وسیلہ سے بارگاہ رب العزت میں دعا مانگتے اور ایام قحط میں ان کے واسطے سے طلب باراں کرتے اور وہ دعا قبول ہوتی۔ عبد المطلب پہلے شخص ہیں جو تحنث کیا کرتے تھے، یعنی ہر سال ماہ رمضان میں کوہ حرا میں جا کر خدا کی عبادت میں گوشہ نشین رہا کرتے۔ وہ موحد تھے، یعنی ایک خدا کے ماننے والے تھے۔ شراب و زنا کو حرام جانتے تھے، نکاح محارم سے اور بحالت برہنگی یعنی ننگے ہو کر طواف کعبہ سے منع کرتے، لڑکیوں کے قتل سے روکتے، چور کا ہاتھ کاٹ دیتے، بڑے مستجاب الدعوات اور فیاض تھے۔ اپنے دسترخوان میں سے پہاڑیوں کی چوٹیوں پر پرند و چرند کو بھی کھلایا کرتے تھے، اس لیے انہیں مطعم الطیر پرندوں کو کھلانے والے کہتے تھے۔ یہ سب کچھ نور محمدی کی برکت سے تھا۔ عبد المطلب نے چاہے زمزم کو نئے سرے سے کھدوا کر درست کیا۔ اس کا قصہ یوں ہے کہ حضرت اسماعیل علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کعبہ کی تولیت ثابت بن اسماعیل کے سپرد ہوئی۔ نابت کے بعد نابت کا نانا مضاد بن عمرو بن جرہمی متولی ہوا۔ جب بنو جرہم حرم شریف کی بے حرمتی کرنے اور کعبہ کے مال اپنے خرچ میں لانے لگے تو بنی بکر بن عبد مناف بن کنانہ اور غیثتان خزاعی نے ان کو مکہ سے یمن کی طرف نکال دیا۔ اس وقت سے خزاعہ متولی ہوئے۔ خزاعہ میں سے آخر متولی حلیل بن جشیہ تھے، جس کے بعد تولیت قصی کے ہاتھ آئی۔ عمر بن حارث بن مداد جرہمی نے جاتے وقت کعبہ کے ہر 2 غزال طلائی اور حجرہ رکن کو زمزم میں ڈال کر ایسا بند کر دیا تھا کہ مدت گزرنے پر کسی کو اس کا نشان تک معلوم نہ رہا۔ آخرکار عبد المطلب کو خواب میں اس کے کھودنے کا اشارہ ہوا۔ عبد المطلب کے ہاں اس وقت صرف ایک صاحبزادہ حارث تھا، اسی کو ساتھ لے کر کھودنے لگے۔ جب کنویں کا بالا حصہ نظر آیا تو خوشی میں تکبیر کہی۔ کھودتے کھودتے ہر 2 غزال اور کچھ تلواریں اور زرہیں برآمد ہوئیں۔ یہ دیکھ کر قریش نے کہا کہ اس میں ہمارا بھی حق ہے۔ عبد المطلب نے بجائے مقابلہ کے اس معاملہ کو قرعہ اندازی پر چھوڑا، چنانچہ ہر 2 غزال کا قرعہ کعب پر اور تلواروں اور زرہوں کا قرعہ عبد المطلب پر پڑا اور قریش کے نام کچھ نہ نکلا۔ اس طرح عبد المطلب نے زمزم کو کھود کر درست کیا۔ اس وقت سے زمزم کا پانی حاجیوں کے کام آنے لگا اور مکہ کے کنووں کے پانی کی ضرورت ہی نہ رہی۔
زمزم کے کھودنے میں عبد المطلب نے اپنے معاونین کی قلت محسوس کر کے یہ منت مانی کہ اگر میں اپنے سامنے 10 بیٹوں کو جوان دیکھ لوں تو ان میں سے ایک کو خدا کی راہ میں قربان کروں گا۔ جب مراد بر آئی تو ایفائے نظر کے لیے 10 بیٹوں کو لے کر کعبہ میں آئے اور پجاری سے اپنی نظر کا حال بیان کیا اور کہا کہ ان 10 پر قرعہ ڈالو، دیکھو کس کا نام نکلتا ہے۔ چنانچہ ہر ایک نے اپنے اپنے نام کا قرعہ دیا۔ ایک طرف سے پجاری قرعہ نکال رہا تھا، دوسری طرف عبد المطلب یوں دعا کر رہے تھے، یا اللہ میں نے ان میں سے ایک کی قربانی کی منت مانی تھی، اب میں ان پر قرعہ اندازی کرتا ہوں، تو جسے چاہتا ہے اس کا نام نکال۔ اتفاق سے عبداللہ کا نام نکلا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور عبد المطلب کو سب بیٹوں میں پیارے تھے۔ عبد المطلب چھری ہاتھ میں لے کر ان کو قربان گاہ کی طرف لے کر چلے، مگر قریش اور عبداللہ کے بھائی مانع ہوئے۔ آخر کار عبداللہ اور 10 اونٹوں پر قرعہ ڈالا گیا۔ اتفاق یہ کہ عبداللہ ہی کے نام قرعہ نکلا۔ پھر عبداللہ اور 20 اونٹوں پر قرعہ ڈالا گیا، مگر نتیجہ وہی نکلا۔ جو بڑھاتے بڑھاتے 100 اونٹوں پر نوبت پہنچی تو قرعہ اونٹوں پر نکلا۔ چنانچہ عبد المطلب نے 100 اونٹ قربان کیے اور عبداللہ بچ گئے۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا ابن الذبیحین، یعنی میں 2 ذبیح اسماعیل و عبداللہ کا بیٹا ہوں۔ جب عبد المطلب اونٹوں کی قربانی سے فارغ ہوئے تو عبداللہ کی شادی کی فکر ہوئی۔ عبداللہ نور محمدی کے سبب کمال حسن و جمال رکھتے تھے اور قصہ ذبح سے اور مشہور ہو گئے۔ قریش کی عورتیں ان کی طرف مائل تھیں، مگر اللہ تعالی نے ان کو پردہ عفت و عصمت میں محفوظ رکھا۔ عبد المطلب ان کے لیے ایسی عورت کی تلاش میں تھے جو شرف، نسب، حسب و عفت میں ممتاز ہو، اس لیے وہ ان کو بنو زہرہ کے سردار وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ کے ہاں لے گئے۔ وہب کی بیٹی آمنہ قرشیہ نسب و شرف میں قریش کی تمام عورتوں سے افضل تھیں۔ عبد المطلب نے وہب کو عبداللہ کی شادی کا پیغام دیا اور وہیں عقد ہو گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ آمنہ اپنے چچا وہیب کے پاس رہتی تھی۔ عبد المطلب نے وہیب کو پیغام دیا اور نکاح ہو گیا، اور اس مجلس میں خود عبد المطلب نے وہیب کی صاحبزادی ہالہ سے شادی کی۔ عبد المطلب کے ہاں بقول ابن ہشام 5 بیویوں سے 10 لڑکے اور 6 لڑکیاں پیدا ہوئیں، جن کی تفصیل یہ ہے۔ سرا بنت جندب حوازنیہ زوجہ کا نام ہے یہ، ان سے اولاد حارث۔ لبنہ بنت حاجرہ خزاعیہ، ان سے ابو لہب، اصلی نام عبد العزیٰ۔ فاطمہ بنت عمرہ مخزومیہ، ان سے ابو طالب، زبیر، عبداللہ، بیضہ عاتکہ، برہ، اسیمہ، عروہ پیدا ہوئے۔ ہالہ بنت وہیب زہریہ، حمزہ، مقوم، حجل، صفیہ ان سے پیدا ہوئے۔ عقیلہ بنت خباب خزرجیہ، ان سے عباس اور درار پیدا ہوئے۔ جب نور محمدی حضرت آمنہ کے رحم میں منتقل ہو گیا تو کئی عجائبات ظہور میں آئے۔ اس سال قریش میں سخت قحط سالی تھی۔ اس نور کی برکت سے زمین پر جا بجا رویدگی کی مخملی چادر نظر آنے لگی۔ درختوں نے اپنے پھل جھکا دیے اور مکہ میں اس قدر فراخ سالی ہوئی کہ اس سال کو سنۃ الفتح والابتہاج کہنے لگے۔ قریش کا ہر ایک چوپایا فصیح عربی زبان میں حضرت آمنہ کے حمل کی خبر دینے لگا۔
بادشاہوں کے تخت اور بت اوندھے گر پڑے۔ مشرق و مغرب کے وحشی چرند پرند اور دریائی جانوروں نے ایک دوسرے کو خوشخبری دی۔ جن پکار اٹھے کہ حضرت کا زمانہ قریب آ گیا۔ کہانت کی آبرو جاتی رہی اور رہبانیت پر خوف طاری ہوا۔ حضرت کی والدہ ماجدہ نے خواب میں سنا کہ کوئی کہہ رہا ہے تیرے پیٹ میں جہان کا سردار ہے، جب وہ پیدا ہوں تو ان کا نام محمد رکھنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ کی وفات۔ جب قول مشہور کے موافق حمل شریف کو 2 مہینے پورے ہو گئے تو حضرت کے دادا عبد المطلب نے آپ کے والد حضرت عبداللہ کو مدینہ کھجوریں لانے کے لیے بھیجا۔ حضرت عبداللہ وہاں اپنے والد کے ننھال بنو عدی بن نجار میں 1 ماہ بیمار رہ کر انتقال فرما گئے اور وہیں دار نابغہ میں دفن ہوئے۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کو تجارت کے لیے ملک شام بھیجا تھا۔ وہ واپس آتے ہوئے مدینہ میں بنو عدی میں ٹھہرے اور بیمار ہو کر یہیں رہ گئے۔ حضرت عبداللہ کا ترکہ 1 لونڈی ایمن برکہ حبشیہ اور 5 اونٹ اور کچھ بکریاں تھیں۔ واقعہ اصحاب فیل۔ تولد شریف میں جب 55 دن باقی تھے تو ایک واقعہ پیش آیا جو اصحاب فیل کا واقعہ مشہور ہے۔ اس واقعہ کی کیفیت یہ ہے کہ اس وقت شاہ حبشہ کی طرف سے ابرہہ یمن کا گورنر تھا۔ اس نے شہر صنعا میں ایک کلیسا بنایا اور شاہ حبشہ کو لکھا کہ میں نے آپ کے لیے ایک بے نظیر کلیسا بنوایا ہے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ عرب لوگ آئندہ خانہ کعبہ کو چھوڑ کر یہیں حج و طواف کیا کریں۔ جب یہ خبر عرب میں مشہور ہو گئی تو بنی کنانہ میں سے ایک شخص نے غصہ میں آ کر اس کلیسا میں بولو براز کر دیا۔ یہ دیکھ کر ابرہہ آگ بگولا ہو گیا اور اس نے قسم کھائی کہ کعبہ کی اینٹ سے اینٹ نہ بجا دوں تو میرا نام ابرہہ نہیں۔ اسی وقت فوج و ہاتھی لے کر کعبہ پر چڑھائی کی، یہاں تک کہ مقام مخمس جو 2 میل ہے مکہ سے وہاں جا اترا اور ایک سردار کو حکم دیا کہ اہل مکہ سے چھیڑ چھاڑ شروع کرے۔ چنانچہ وہ سردار قریش کے اونٹ اور بھیڑ بکریاں ہانک لایا، جن میں 200 اونٹ عبد المطلب بن ہاشم کے بھی تھے۔ اس کے بعد ابرہہ کی طرف سے حناطہ حمیری گیا اور عبد المطلب کو ابرہہ کے پاس لے آیا۔ ابرہہ نے عبد المطلب کا بڑا اکرام کیا اور دونوں میں بذریعہ ترجمان یہ گفتگو ہوئی۔ ابرہہ: تم کیا چاہتے ہو؟ عبد المطلب: میرے اونٹ واپس کر دو۔ ابرہہ متعجب ہو کر: تمہیں اونٹوں کا تو خیال ہے، مگر خانہ کعبہ جو تمہارا اور تمہارے آب و اجداد کا دین ہے اور جسے میں ڈھانے آیا ہوں اس کا نام تک نہیں لیتے۔ عبد المطلب: میں اونٹوں کا مالک ہوں، خانہ کعبہ کا مالک اور ہے، وہ اپنے گھر کو بچائے گا۔ ابرہہ: خانہ کعبہ مجھ سے بچ نہیں سکتا۔ عبد المطلب: پھر تم جانو اور وہ۔ اس گفتگو کے بعد عبد المطلب اپنے اونٹ لے کر مکہ میں واپس آ گیا اور قریش سے کہنے لگا کہ شہر مکہ سے نکل جاؤ اور پہاڑوں کے دروں میں پناہ لو۔ یہ کہہ کر خود چند آدمیوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں گیا اور دروازے کا حلقہ پکڑ کر یوں دعا کی: اے اللہ، بندہ اپنے گھر کو بچایا کرتا ہے، تو بھی اپنا گھر بچا۔ ایسا نہ ہو کہ کل ان کی صلیب اور ان کی تدبیر تیری تدبیر پر غالب آ جائے۔ اگر تو ہمارے قبلہ کو ان پر چھوڑنے لگا ہے تو جو حکم ہے وہ کر، جو چاہتا ہے کر۔ ادھر عبد المطلب یہ دعا کر کے اپنے ساتھیوں سمیت پہاڑوں کے درے میں پناہ گزین ہوا۔ ادھر صبح کو ابرہہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے فوج اور ہاتھی لے کر تیار ہوا۔ جب اس نے ہاتھی کا منہ مکہ کی طرف کیا تو وہ بیٹھ گیا۔ بہت اس کو مارا گیا مگر نہ اٹھا۔ آخر مکہ کی طرف سے اس کا منہ موڑ کر اٹھایا تو اٹھا اور تیز بھاگنے لگا۔ غرض یہ کہ جب مکہ کی طرف اس کا منہ کیا جاتا تو بیٹھ جاتا اور کسی دوسری طرف کیا جاتا تو اٹھ کر دوڑنے لگتا۔
اسی حال میں اللہ نے سمندر کی طرف سے ابابیلوں کے غول بھیجے، جن کے پاس کنکریاں تھیں، ایک ایک چونچ میں اور دو دو پنجوں میں۔ انہوں نے کنکریوں کا میਂہ برسانا شروع کیا، جس پر کنکر گرتی ہلاک ہو جاتا۔ یہ دیکھ کر ابرہہ کا لشکر بھاگ نکلا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر دشمن سے بچا لیا۔ قرآن مجید میں سورہ فیل میں اسی واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ قصہ اصحاب فیل میں دو طرح سے حضرت کی کرامت ظاہر ہے۔ ایک تو یہ کہ اگر اصحاب فیل غالب آتے تو وہ حضرت کی قوم کو قید کر لیتے اور غلام بنا لیتے، اس لیے اللہ نے اصحاب فیل کو ہلاک کر دیا تاکہ اس کے حبیب پاک پر حمل و طفولیت کی حالت میں اسیری و غلامی کا دھبا نہ لگے۔ اور دوسرے یہ کہ اصحاب فیل نصارہ اہل کتاب تھے، جن کا دین قریش کے دین سے جو بت پرست تھے یقیناً بہتر تھا، مگر یہ کہ حضرت کے وجود مسعود کی برکت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کی حرمت قائم رکھنے کے لیے قریش کو باوجود بت پرست ہونے کے اہل کتاب پر فتح دی۔ یہ واقعہ حضرت کی نبوت کا پیش خیمہ تھا، کیونکہ آپ کے دین میں اسی بیت اللہ کی تعظیم، اسی کے حج اور اسی کی طرف نماز کا حکم ہوا۔ تولد شریف۔ جب حمل شریف کو چاند کے حساب سے پورے 9 مہینے ہو گئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو دوشنبہ کے دن فجر کے وقت کے ابھی بعض ستارے آسمان پر نظر آ رہے تھے، دنیا میں تشریف لائے، دونوں ہاتھ زمین پر رکھے ہوئے، سر آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے، جس سے آپ کے علو مرتبہ کی طرف اشارہ تھا۔ بدن بالکل پاکیزہ اور تیز خوشبو کستوری کی آ رہی تھی، اور ختنہ کیے ہوئے ناف بریدہ، چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح نورانی، آنکھیں قدرت الہی سے سرمگیں، دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت درخشاں۔ آپ کی والدہ نے آپ کے دادا عبد المطلب کو، جو اس وقت خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، بلا بھیجا۔ وہ آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور بیت اللہ شریف میں لے جا کر آپ کے لیے صدق دل سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت عظمیٰ کا شکریہ ادا کیا۔ آپ کے چچا ابو لہب کی لونڈی ثویبہ نے ابو لہب کو تولد شریف کی خبر دی تو اس نے خوشی میں ثویبہ کو آزاد کر دیا۔ حضرت جس مہینے پیدا ہوئے اس کا نام ربیع تھا، اور وہ موسم بھی ربیع یعنی بہار کا تھا۔ کسی نے کیا خوب کہا، ربیع فی ربیع فی ربیع و نور فوق نور فوق نور۔ چہرہ مبارکہ کے اعداد 12، موسم ربیع کے اعداد 12، ماہ تولد شریف 12۔